جب اپنے پر آئے سب مل کر، جب اپنے پر آئے سب مل کر تیری عظمت کے گن گائیں گے، جب اپنے پر آئے سب مل کر تیری عظمت کے گن گائیں گے۔ گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی کہتے کہتے مر جائیں، بستی بستی گوہر کا مشن پھیلائیں گے۔ گوہر شاہی اے مرشد حق گوہر شاہی، جب اپنے پر آئے سب مل کر، جب اپنے پر آئے سب مل کر تیری عظمت کے اللہ پر نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی گوہر شاہی میرا تیرا سچا ماہی گوہر شاہی جن سے ہم نے نعمت پائی گوہر شاہی جو ہے میرے دل کا ماہی گوہر شاہی میرا تیرا کون ہے ماہی گوہر شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی گوہر شاہی سچا ماہی پکا ماہی گوہر شاہی مومنوں کے دل کا ماہی گوہر شاہی۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں انجمن سرفروشان اسلام کے مرکزی صدر جناب محمد عارف میمن صاحب کو، جو آج حیدرآباد سے تشریف لائے، کہ آئیں انجمن کے اغراض و مقاصد پیش فرمائیں۔ جناب محمد عارف میمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر مرشد قبلہ حضرت سید ریاض احمد گل شاہی مدد اللہ العالی، عہدیداران، مہمان صاحبان، اراکین انجمن سرفروشان اسلام پاکستان، سب سے قبل تو میں اس ڈسٹرکٹ کے عہدیدار اور اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کو سجایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی خوبصورت انداز میں اس محفل کو سجایا اتنے ہی پیارے نام سے اس محفل کا انعقاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پیارا نام کہ جو اس عالم کی بھی جان ہے، اور وہ خوبصورت نام کہ جو انجمن سرفروشان اسلام کا مرکز اور محور بھی ہے، اس لیے کہ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان اسی نام اللہ کے نام کی پرچار کو عام کرنے کی کوشش میں معرض وجود میں عمل میں آئی۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف اللہ ہی سب کچھ ہے، جہاں اللہ ہے وہاں اس کا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے، بے شک۔ اور یہی مقصود انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کا ہے کہ اللہ کے نام کا اتنا ذکر کرو کہ محبت محبوبیت پیدا ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب پیارے محبوب کے پاک نام کو ہم اسی وقت کر سکتے ہیں اور اپنے سینوں میں بسا سکتے ہیں جب ہم اپنے سینے کو بھی اس پاک نام کے وجود کو قائم کرنے کے لیے سینے کو بھی پاک کر لیں۔ اور یقیناً سینہ یا دل اسی وقت پاک ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس دل کے اندر اور اس سینے کے اندر اللہ کے نام نامی اسم گرامی کو بسا لیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس نام کو بسانے کے لیے اور بسانے کے طریقے کو بتانے کے لیے انجمن سرفروشان اسلام پاکستان وجود میں آئی۔ یہ حقیقت ہے کہ عبادت الہی کے مختلف طریقے اور ذرائع ہیں، نماز کی صورت ہو، آیت ربانی کا طریقہ ہو، نوافل کا طریقہ اختیار کر کے بھی محبت الہی کو پیدا تو کیا جا سکتا ہے،
لیکن قلب کو اللہ کے نام سے جگایا اور بیدار نہیں کیا جا بے سکتا. شک سبحان اللہ. یہ عبادت قرب الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ تو بن سکتی ہے لیکن اللہ کی آماجگاہ نہیں بنا سکتی. بے شک. اور یہ آماجگاہ قلب اللہ کی اسی وقت بن سکتی ہے جبکہ ہم اس دل کے اندر اللہ کے اسم ذات کو بسا لیں. اور یہ سلسلہ روحانیت معرفت الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب سکندر اعظم اپنے اعلیٰ منصب پر فائز ہوا اور دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ والد محترم کا گزر ہوتا تھا تو سکندر اعظم اپنی نشست پہ بیٹھا رہتا تھا. لیکن جب ایک نامعلوم شخص آتا تھا تو اس کو دیکھ کر سکندر اعظم کھڑا ہو جایا کرتا تھا. عمراء اور وزراء نے پوچھا کہ سکندر اعظم یہ کون شخص ہے کہ جس کو دیکھ کر تم کھڑے ہو جاتے ہو اور جب تمہارا والد آتا ہے تو تم بیٹھے رہتے ہو؟ کون شخص ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سکندر اعظم کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے اور وہ باپ ہے کہ جو مجھے اوپر سے نیچے لے کر آیا اور جس کو دیکھ کر میں کھڑا ہو جاتا ہوں یہ وہ میرا باپ ہے کہ جس کی وجہ سے آج مجھے یہ منصب ملا. تو اندازہ لگائیں کہ ایک استاد دنیاوی استاد اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے تو جو روحانی استاد ہو اس کا تو مقام اور مرتبہ یہ آتا ہے کہ وہ دنیا سے اللہ سے ملا دیتا ہے. عزیزان انجمن سرفروشان اسلام پاکستان یہی پیغام دینا چاہتی ہے کہ اپنے قلب کو اللہ کی آماجگاہ بناؤ اور اس نام کا پرچار کرنے کے لیے معارض وجود میں آئی کہ جس نام کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا اور اس نام کو روشناس کرانے کے لیے انجمن سرفروشان اسلام کو قائم کیا گیا کہ جس مقصد کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور آپ کا پیغام بھی یہی توحید کا پیغام تھا, آپ کا پیغام بھی یہی اللہ کا پیغام تھا اور آپ کے پیغام کے ذریعے ہی اس زمانے میں مومنوں نے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا. اور الحمدللہ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان آج قبلہ سرکار شاہ صاحب کی سرپرستی کے اندر لوگوں کے قلوبوں کو بیدار کر رہی ہے, جگا رہی ہے تاکہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھی پہچانے اور معرفت الہی کو بھی حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ. وہ آواز جنہوں نے آج لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کو اس مزاج سے گرمایا آپ تک پہنچا کر تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بھی ایک راستہ تلاش کر سکیں. دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے محترم و بانی قبلہ سرکار ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکاتہم العالیہ کو استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو السلام علیکم. آپ کے اس محلے میں آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے, کسی کی مخالفت نہیں ہے, حکومت پہ نکتہ چینی نہیں ہے. ہر شہر میں ہر گھر میں کچھ اہل دل ہوتے ہیں, ان اہل دلوں کو نکالنا ہمارا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود ہے. حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا, ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے. زبان والے علم کو شریعت بولتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں. آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہری علم پہ قناعت کری انہی میں سے کوئی خوارج ہوئے اور کوئی منافق ہوئے, اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو ایک صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. ظاہری علم کی تشریح ضروری نہیں ہے, ہر شخص جانتا ہے. باطنی علم ناپید ہو چکا جس کی وجہ سے 72-73 فرقے بن گئے.
باطنی علم کتابوں میں نہیں ملتا، مسجدوں میں نہیں ملتا، حدیث شریف میں بھی نہیں ملتا۔ حدیث شریف میں صرف اس کے اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا، اشارہ ہے، وہ علم نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب کے لیے اپنے رسولوں کو جس کو چاہے چن لیتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے 3 علم حاصل ہوئے، ایک عام لوگوں کے لیے، اور ایک خاص کے لیے، اور ایک صرف میرے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے، 120 مسئلے اللہ سے سیکھے، صرف 4 لوگوں کو بتائے، سب نے انکار کر دیا۔ اور اس علم باطن کا ایک اور جگہ ہے، واقعہ ہے۔ ایک دفعہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ مولانا رومی کے مکتب میں چلے گئے، وہ کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، تو شاہ شمس تبریز پوچھتے ہیں کہ این چیز کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ این علم اس کہ تو نہ دانی، کہ یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو کوئی حاجت ہوئی، مولانا رومی کو، باتھ روم میں چلے گئے، مڑ کے آئے تو شاہ شمس نے وہ کتابیں اٹھا کے پانی کے حوض میں ڈال دیں۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں میری کتابیں تھی، کدھر گئیں؟ شاہ شمس نے کہا کہ میں نے پانی کے حوض میں ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ میرے قیمتی نسخے تھے، ضائع ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا گھبراتے کیوں، ابھی نکالتا ہوں۔ جب نکالی تو وہ اسی طرح خشک تھی۔ اس وقت مولانا رومی نے کہا کہ این چیز، تو شاہ شمس نے کہا این علم آس کہ تو نہ دانی، کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ ہم مولانا رومی حدیث کا بھی علم جانتے تھے، قرآن مجید کا بھی جانتے تھے، سارے مسئلے مسائل جانتے تھے، لیکن وہ کوئی اور علم تھا۔ آج جب اس علم کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں، بلکہ بہت سے عالم بھی کہتے ہیں کہ یہ درویش زندیق ہیں، مردود ہیں، نہ قرآن کی بات نہ حدیث کی بات، یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں۔ پھر لوگ درویشوں کے پاس جاتے ہیں تو درویش کہتے ہیں کہ یہ مولوی جاہل ہے، علم باطن سے محروم ہے، اس سے ڈرو اور بچو۔ لوگ پریشان ہیں، کچھ عالموں کے ساتھ لگ گئے اور کچھ درویشوں کے ساتھ لگ گئے، لیکن لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ علم ظاہر علماء سے سیکھیں اور علم باطن درویشوں سے سیکھیں۔ ان کو دونوں علم چاہیے۔ سید سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تیری عمر بہت کم ہے اور علم بہت ہی زیادہ ہے، جو ضروری ہے اس کو حاصل کر لے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ ایسے حضرات بھی آ گئے جو علم ظاہر اور باطن میں یکساں تھے، ایسے بھی آئے ہیں، غوث پاک تھے، مجدد صاحب تھے، کاظمی صاحب تھے، مشری صاحب تھے، ایسے لوگ بھی آئے ہیں۔ اگر ایسا آدمی کسی کو مل جائے تو وہ ان دونوں سے بہتر ہے۔ اب وہ جو علم باطنی ہے وہ کتابوں میں نہیں، حدیث شریف میں نہیں، پھر وہ کہاں ہے؟ قرآن مجید میں صرف 3 الفاظ میں اس کے اشارے ہیں، الف لام میم۔ الف لام میم ذکوریت میں ہے، جس کو تم کہتے ہو حروف مقطعات، اس کو چھوڑ دو، آگے چلو۔ ایک ہدایت الف لام میم سے ہے اور ایک ہدایت کتاب سے ہے۔ الف کا مقصد ہے اللہ اللہ کا ذکر کر، یہ ذکوریت میں ہے۔
اگر اس کی جلالت سے گھبراتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کر. یہ معتدل ہے. اگر اس سے بھی تو ڈرتا ہے تو میں محمد رسول اللہ کا ذکر کر. یہ جمالی ہے. الف لام میم. قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نور سے ہدایت ہے، اور جو لوگ نور سے ہدایت نہیں پا سکے پھر وہ کتاب میں الجھے رہے. سگی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کسی سکول مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے صرف قرآن مجید کا پہلا لفظ الف لے لیا اور الف سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ 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 کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا. جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ کی ضرورت ہے، اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں جب میرا سینہ منور ہو گیا تو حضور پاک نے مجھے سینے سے لگایا اور وہ باطنی علم میرے سینے میں خود بخود دیا. تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی گوہر شاہی گوہر شاہی جن سے ہم نے نعمت پائی گوہر شاہی گوہر شاہی. اب وہ باطنی علم کیا ہے؟ جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی زبان ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے اللہ اللہ کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے. اگر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ دل اللہ اللہ کر سکتا ہے تو ان کو اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے. وہ اس کو خیال سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے. بھئی یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ دو جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے. زبان میں طاقت نہیں ہے اللہ اللہ کرے. اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں. اگر کسی کی وہ مخلوق ضائع ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ جانوروں اور انسانوں میں صرف ان مخلوقوں کا فرق ہے، ورنہ یہ زبانیں تو جانوروں میں بھی ہیں. اگر صرف زبان کی بات ہوتی تو جانور بھی کچھ نہ کچھ بولتے، طوطا ہی بول لیتے. اب اس زبان کو، گوشت کے لوتھڑے کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے، وہ آزاد ہے. اور وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے دو پسلیوں کے درمیان، اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے، اس کا نام ہے لطیفہ قلب. فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کو آزاد کیسے کرائے؟ یہ تو پتہ چل گیا اگر وہ آزاد ہو جائے تو، لیکن وہ آزاد کیسے ہو؟ اگر کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ ٹانگیں ہیں نہ پر ہے، توڑ کے دیکھتا کچھ نہیں اور تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا. وہ ایک نقل ہے تمہاری عبرت کے لیے، اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے. اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں. اس کے اندر ایک چوزا بند ہے اور اس تمہارے سینے کے اندر ایک فرشتہ بند ہے. اس کو مرغی چاہیے ورنہ بیکار، اس کو مرشد چاہیے ورنہ زندگی بیکار. اس کی طاقت کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی بے شک، اور مرشد کیا کرے گا؟ اس کے ظرف کے حساب سے اس میں اللہ کی گرمی پہنچائے گا. جب وہ انڈا پھٹے گا بغیر سکھے سکھائے چوں چوں کرے گا، اس کی فطرت ہے. اور جب یہ بیضہ پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا، اس کی فطرت اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میرے اندر کون سی چیز اللہ اللہ کر رہی ہے، میں نہیں کر رہا، کوئی اور طاقت اللہ اللہ کر رہی ہے. بے شک. یہاں سے پھر 2 طرح کی تسبیح چلتی ہے.
ایک پتھر کی تسبیح جو عام لوگوں کی ہے، ایک دل کی تسبیح جو خاص کی ہے۔ پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے؟ زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، یعنی اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے۔ اب ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے، یہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح جب لفظ اللہ اللہ کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو نور بنتا ہے۔ حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب زبان سے جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار، تسبیح بھی بار، اور وہ جو نور بنا وہ بھی بار۔ یہ عبادت ہے، کوئی روحانیت نہیں۔ اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے، اب وہ جو مخلوق جاگ اٹھی، آدمی اس کا استاد بن جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تیری تسبیح یہ ہے، تو اس کے ساتھ اللہ اللہ کر۔ 3 سال تک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے، کبھی ہٹتی ہے کبھی ملتی ہے، کبھی ہٹتی ہے کبھی ملتی ہے، اور 3 سال تک کے بعد اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ آدمی ڈٹ کر سوتا ہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سگی سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کچھ جاگدے ہوں ستے ہو، کچھ ستے ہوں جاگدے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ساری رات بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ بے شک۔ اب وہ ٹک ٹک بھی اندر، اللہ اللہ بھی اندر، اب وہ جو نور بنا وہ بھی دل کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے پھر روحانیت چلتی ہے۔ اب ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے؟ جو اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے، وہ ٹک ٹک خون کو آگے دھکیلتی ہے، نس نس میں پہنچاتی ہے، پھر خون اوپر آتا ہے، دل میں آتا ہے، پھر اس کو نس نس میں پہنچاتی ہے۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے۔ بے شک، اللہ اللہ پورے خون میں چلا جاتا ہے۔ بے شک۔ جب پورے خون میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں۔ علامہ سگی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملے گا اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو۔ فرماتے ہیں یہ جو تیرے مسام ہیں یہ 72,000 ہے، جہاں سے پسینہ آتا ہے، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجیں۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ سرفراش اللہ، سرفراش اللہ، ذرا جھوم کے بولو اللہ اللہ، ایمان سے بولو اللہ اللہ۔ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، پھر خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لوگ کہیں مجنوں ہیں اور منافق کہیں ریاکار ہیں۔ وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا ہے، دن رات تسبیح پڑھے، نمازاں پڑھے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کے لیے قرآن مجید میں شرط ہے، سورۃ حجرات میں اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ مومن میں فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں، مسلمان میں 72 فرقے ہیں، مومن میں کوئی فرقہ نہیں، مومن سارے بھائی بھائی ہیں۔ مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، کہ بس تمہارا امتی ہوں اور کچھ نہیں ہوں۔ عام آدمی اگر اس درجے میں پہنچ جائے تو وہ نور ہے۔ بہت سے لوگ حضور پاک کو بھی نور نہیں مانتے، لیکن عام آدمی اگر یہاں تک پہنچ جائے تو وہ بھی نور بن جاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو وہ یہاں تک پہنچ گیا، نسوں میں نور چلا گیا تو وہ نور علی نور بن جاتا ہے۔
اور اسی کے لیے حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہے، اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہاں کوئی فتنہ اٹھا فوراً جا کے مٹایا، اور جو عالم علم باطن کے بغیر ہیں وہ مشکوک ہیں، وہ مشکوک ہیں، جدھر مفاد دیکھا ادھر ہو گئے، کبھی بے نظیر کے ساتھ کبھی نواز شریف کے ساتھ، اگر یہاں سے بھی ان کا مفاد حل نہ ہوا پھر دونوں کی مخالف ہو گئے۔ اور انہی عالموں کے لیے حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ اس صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جاہل بھی؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جاہل ہو۔ اب اس قلب کو منور کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ذکر چل پڑے، ذکر قلبی، ہر وقت اللہ اللہ سے اس کا دل صاف ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں سے بیعت ہیں، اگر ان کے مرشد کامل ہیں تو مرشد کی نگاہ ان کے قلب پہ پڑے تو وہ ان کے قلب کو منور کر دیتی ہے، اور جو لوگ کہیں سے بیعت بھی نہیں ہیں تو پھر ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کا مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ وہ پہلا درجہ مسلمان کا اس کی نماز اور، دوسرا درجہ مومن کا اس کی نماز کچھ اور، تیسرا درجہ ولی کا اس کی نماز اور کچھ اور۔ اب مسلمان کی نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو واللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر، جنہوں نے ہیل و جد کری منافق۔ اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ مسلمان اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، دل جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، پھر کہتا ہے اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، دل جواب دیتا ہے بیوی بیمار ہے، پھر کہتا ہے لامی یلد ولامی یولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ اس کو نماز صورت بولتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کی نماز دکھاوا ہے۔ یہ نماز دکھاوا بن جاتی ہے۔ دکھاوا کیسے؟ بڑے خشوع خضوع سے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں بال بچے بیوی کاروبار، اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہوا ہے۔ یہ نماز دکھاوا ہے۔ اس کو بھلے گھر میں اکیلا پڑھے تب بھی یہ نماز دکھاوا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازوں کے لیے تباہی بھی ہے، اور یہ نماز تباہی بھی بن جاتی ہے۔ تباہی کیسے؟ 5 وقت کا نمازی تھا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، اور دل میں تکبر آیا نا، اور دوسرے نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا، اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ یہ نہیں پتا تکبر اذا ذیل را خوار کر، نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا جب تکبر کی انتہا ہو گئی کہ اس وقت دنیا میں میرے جیسا کوئی آدمی نہیں، ساری سنتیں اپناؤ، ساری سنتیں اپنا لی۔ پھر کہنے لگا مجھ میں اور حضور پاک میں کیا فرق رہا، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا۔ وہی نمازیں اس کو تباہی کی طرف لے گئیں۔ یہ نماز صورت ہے، 72 فرقے والے اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نماز حقیقت ہے، جس کے لیے مجدد صاحب فرماتے ہیں عام آدمی کی نماز صورت، خاصان خدا کی نماز حقیقت۔
فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. جب تک نماز حقیقت نہ ملے نماز صورت کو بھی نہ چھوڑے. اب نماز حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے. جو تمہارا پہلا رکن اسلام کا وہ بھی کلمہ ہے، اور کلمہ ذکر میں حدیث شریف افضل ذکر کلمہ طیب، اور ذکر کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر. یہ تمہارا پہلا رکن ہے. قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی اللہ ہی ہے. جب مسلمان ہو جاتے تھے نمازیں تو تھیں نہیں اس وقت، نمازیں تو کئی سال بعد جب شب معراج ہوا اتری، اس وقت مسلمان کیا کرتے تھے؟ وہ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے. ذکر اللہ ہی سے ان کے سینے منور ہو گئے. پھر جب نمازیں اتری تو سیدھے سینوں میں گئیں. یہ اس میں ذات سینوں کو منور کرنے کے لیے اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑے گا. پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت بھی زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ 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 الصمد، دل کہے گا اللہ اللہ لام یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ. زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے بی بی سی سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا معراج ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس کے بعد پھر ولی کی نماز شروع ہوتی ہے جس کو نماز عشق بولتے ہیں. ایک دفعہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے. سوچا شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا. پھر گئے دیکھا سو رہا ہے. آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے. آپ کافی ناراض ہوئے، اس کو جھنجھوڑا اٹھ یا مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ. وہ فوراً اٹھا، وضو کیا. جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں. امام صاحب رک گئے. اس نے فوراً نیتی دور کا سنت وقت فجر. دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا. اللہ اکبر. پھر اس نے زور کی نماز پڑھی، پھر زور کا سما ہو گیا. پھر عصر کی نماز پڑھی. ایک راوی لکھتا ہے کہ سورج واپس آ گیا. سبحان اللہ. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے. میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، ارے دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، جن سے ہم نے نعمت پائی. گوہر شاہی گوہر شاہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جاتی ہیں، نس نس میں نور چلا جاتا ہے، اس وقت ایک شاعر لکھتا ہے گناہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. بھائی گناہگار کیسے پہنچ گئے اور زاہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے؟ کچھ سمجھ میں بات آتی ہے؟ ایک زاہد و پارسا نیکی کرتا ہے، اس کی فائل کے اوپر نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا تکبر بھی آ جاتا ہے جو اس کے دل پہ جم جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ وہ نیکیاں کرتا رہا، فائل بھری گئی، تکبر اور بخل اس سے بھی دل بھر گیا. نیکیوں سے فائل بھر گئی اور بخل تکبر سے دل بھر گیا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے، وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے. جب اس زہد کا دل دیکھا
وہ تو بخل تکبر سے بھرا پڑا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں. اب وہ گنہگار کیسے پہنچ گئے؟ گنہگار نے بھی گناہ کیا, اس کی فائل پہ بھی لکھا گیا, اس کے دل پہ بھی ایک دبا لگایا گیا. کیا ہوا؟ ایک دن اس کی فائل بھی گناہوں سے بھر گئی اور اس کا دل بھی گناہوں سے سیاہ ہو گیا. لیکن اس نے دل کو صاف کرنے والا طریقہ سیکھ لیا. حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے. دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ ہے. اس نے اللہ اللہ سیکھ لیا, اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ کرنے سے اس کا سینہ منور ہو گیا, اس کا دل صاف شفاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی دل کو دیکھا. جب اس کے دل کو چمکتا ہوا دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو گیا. جب مہربان ہو گیا اور وہ فائل دھری کی دھری رہ گئی. اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور بات بھی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی سخی ہو جاتا ہے. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ اس نے کہا کنجوس عابد. کہ وہ کس طرح؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رہ گاں کر دیکھتی ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی عابد ملیں گے کوئی ایک آدھی ان میں آپ کو سخی ملے گا, زیادہ تر کنجوسی ملیں گے. لیکن سخاوت میں دیکھیں. اب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا کہ گناہگار سخی. کہ وہ کیسے؟ کہ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت جلا دیتی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اب یہ مرتبہ تو مومنوں کا ہے. اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے. ولایت کوئی مشکل نہیں ہے, ولایت کوئی آسمانوں میں نہیں ہے, بیت المعمور میں بھی نہیں ہے. ولایت تمہارے اندر ہے. جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا. ہندو کے بچے, کافر کے بچے, وہ بھی ولایت کا راز لے کے آئے. تو 4 سال کی بات ہے, سکرنڈ میں ایک ہندو تھا, اس کا 3 سال کا بچہ تھا. اس کی ایک آنکھ پہ اللہ اور ایک آنکھ پہ خانہ کعبہ تھا. تمہارے اس جسم میں 7 روحیں ہیں جن کے باقاعدہ حدیث شریف میں نام ہے لطیفہ قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا, نفس. 9 ان کے خلیفے ہیں جن کو جسے بولتے ہیں. 9, 7, 16 مخلوقیں اس تمہارے ڈھانچے میں بند ہیں. وہ تمہاری نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں, ان کو خوراک کی ضرورت ہے. جب وہ اللہ اللہ کا نور ان نسوں میں گیا تو وہ مخلوقیں بھی بیدار ہونا شروع ہو گئیں. ان میں بھی جان آ گئی کیونکہ ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے, ان کی غذا اللہ کا نور ہے. جب نور سے وہ اندر بیدار ہو گئیں, تم نے دیکھا ہوگا خواب میں یہاں سوتے ہو, دوسرے شہر میں گھومتے ہو, وہ تم نہیں ہوتے, لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے لطیفہ نفس. اس کا تعلق شیطانوں سے ہے اور وہ شیطانی محفلوں میں گھومتا رہتا ہے. اب تمہارے اندر وہ روحانی چیزیں وہ بھی بیدار ہو گئیں. اب تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو, ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا. وہ جو اندر چیزیں جاگ اٹھی ان کی وجہ سے 12 سال لگتے ہیں. 12 سال ان کو اللہ کے نور کی خوراک ملتی رہتی ہے. 12 سال کے بعد وہ بالغ ہو جاتے ہیں. جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر سونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کرے ہیں, تم نے سوچا وہ حضور پاک کے قدموں میں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا غوث, یا غوث, المدد, 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 یا غوث المدد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں. بولے فشا فرماتے ہیں لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے, لوکی مسیتی عاشق قدمہ. کہ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں, نماز بھی رب کی یاد ہے, ان کی انتہا مسجد ہے, باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. اور جو لوگ ہر وقت اس کے ساتھ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں. سبحان اللہ. قدموں میں پہنچ گئے, نوازت ہو گئے. بے شک.
اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا یہ سینے کی چیزیں اوپر پرواز کر گئیں، فرشتوں نے روکا نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئیں، وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے، ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے، اس وقت کہا، اس وقت نہیں کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے، مرنا سب کو ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، ہاں نبی ہے یا ولی ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کبھی سوچا کہ ان درباروں میں کیا ہے، روح ان کی بھی اوپر چلی گئی، پھر فیض کیوں ہے؟ روح ان کی بھی اوپر چلی گئی، لیکن وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں، سبحان اللہ، بے شک لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، اور قیامت تک اس کا ثواب اس کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجدد الفسنجی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانہ کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ لوگوں نے کہا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا، جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ اندر، سب کے اندر موجود ہے۔ اگر ان 16 میں سے تم ایک کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، تیرا میرا کون ہے ماہی؟ گوہر شاہی گوہر شاہی۔ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ کچھ لوگ تو اس بات کو مانتے نہیں ہیں، اور کچھ جو اہل محبت ہیں وہ کہتے ہیں 9 جگہ جا کے کھانا کھایا، لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ کیسے کھایا۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں وہاں جا کے کھانا کھا رہی تھیں۔ اگر انہوں نے وہاں جا کے کھانا کھایا ہوگا، بیٹھی بھی ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی، یقیناً بے شک۔ اور جس میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے، نماز میں بھی یہی کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں۔ بے شک۔ اب وہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ جس کی وہ چیزیں ہیں۔ اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھی، وہی جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہیں، بے شک تو آج تک وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں۔ بے شک۔ اور اس کا فیض، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک نام ذاتی ہے، 98 صفاتی ہیں، 98 کے فیض کا مجموعہ مل کر بھی اس میں ذات کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، پھر اس میں ذات سے محروم کیوں ہے؟ یہ اسم بنی اسرائیل کے نبی بھی ترستے رہے، ان کو اس میں ذات نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا، باقی نبی اپنے اول العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا،
حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل یہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی۔ امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے تو اس سے وہ یار مانوں سے چمکنے والے بہتر ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یار مانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں حضور پاک کی امت ہے۔ اور تم تو اس سے ڈرتے ہو۔ لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے، کیوں کہ وہ جہاز سے لڑتا ہے، اگر اسے جہاز چھن جائے تو اس سے وہ بندوق والا بہتر ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی میرے تیرے دل کا ماہی۔ گوہر شاہی گوہر شاہی۔ سب لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت سے نہیں ملتا، اگر عبادت سے ملتا تو سب عبدوں کو کیوں نہیں ملتا؟ اللہ تعالیٰ دل سے ملتا ہے، عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے تو اللہ کو پا نہیں سکتے۔ ایک شخص تھا، اس کو اللہ کی طلب ہوئی، گھر میں بیٹھا ورد وظائف میں لگا، 2-3 سال بعد دیکھا اندر سے تو خالی ہوں، سوچنے لگا شاید گھر میں لگا رہا، مسجد میں نہیں گیا، مسجد اللہ کا گھر تھا، مسجد میں چلا گیا وہاں 2-3 سال، اب اندر نگاہ ڈالی تو خالی، سوچا رب شاید جنگلوں میں ملتا ہے، جنگلوں میں چلا گیا، وہاں ورد وظائف جو آتا تھا پڑھتا رہا، لیکن جب اندر نگاہ ڈالے تو خالی، پھر سوچنے لگا شاید رب دریاؤں میں ملتا ہے، دریاؤں میں چلا گیا، وہاں بھی اندر نگاہ ڈالے تو خالی، پھر سمجھ میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوطور پہ ملا تھا، وہ کوطور پہ چلا گیا، کئی سال ہو گئے، کئی رب کا نام و نشان نہیں، دل میں یہی تجسس تھا، میں نے گھر بار چھوڑا، زندگی ضائع کری، رب پتہ نہیں کہاں، پتہ نہیں کیسے ملتا ہے۔ اس کے موت کا وقت تھا، آواز آئی اے نادان میں تیرے گھر میں موجود تھا، وہ کہتا اے اللہ کس کونے میں تھا کہ میں تیرے دل میں تھا، اگر تو گھر میں بیٹھ کر دل سے یاد کر لیتا مجھے پا لیتا، کیونکہ اللہ کا تعلق ان دلوں سے۔ اب یہ جو بیان کیا، جس طرح کسی صورت کا چلا کرنے کے لیے کسی عمل کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ جو اس میں ذات ہے یہ سب صورتوں سے اعلیٰ، اس کے لیے بھی کسی کامل کی اجازت ہوتی ہے، اور جو لوگ بغیر اجازت سے اس میں ذات کرنے کی کوشش کری وہ واقعی جل گئے اور تباہ ہو گئے۔ اس کی باقاعدہ اجازت ہوتی ہے۔ اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں دن رات تہجد پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے کہ تو تھکتا رہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ ایک دن آپ کو شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہوا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے دل میں چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا تو یہ شخص ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ بعض لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اللہ کرنے سے ان کے دل پہ لفظ اللہ درج ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ لفظ اللہ، جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا گیا۔ ایمان کیا ہے؟ لفظ اللہ ہی ہے۔ ترکی میں ایک آدمی کے دل کا آپریشن ہوا، کوئی 8-10 سال ہو گئے، تو اس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، حضور پاک کی محبت بھی رنگ لاتی ہے تو ان کے دل کے اوپر مدینہ نقش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ اللہ کرنے سے جب ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دل پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں،
آپ بڑے پریشان ہوئے، سجدہ تو انسان کو جائز نہیں، یہ کیوں کرے ہیں سجدہ؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا یہ اس کو سجدہ کرے۔ اور اسی کے لیے مولانا رومی نے فرمایا ایسا دل ہزار کعبوں سے بہتر ہے۔ اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اور شاہ منصور بھی یہی کہتے کہتے سولی پہ چڑھ گئے، وہ کہتے تھے تو اس کعبے پہ کیوں جاتا ہے جب تیرے اندر کعبہ بس سکتا ہے؟ کہتے تو یہاں کعبہ بسا، جب یہاں کعبہ بس جائے گا تو جب رابعہ بصری کو خیال آیا کہ میں کعبے کا طواف کروں تو کعبے کو حکم ہوا جا جا اس کے طواف کر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایسے دل کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مسجد ڈھامی مندر ڈھامی، ڈھامی جو کچھ ٹہندا ہی ایک بندے دا دل نہ ٹھامی، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ اور ایسے ہی دل کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ میں حبل الورید، کہ میں تمہاری شارک کے بھی نزدیک ہوں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شارک کے نزدیک ہے، نہیں۔ علامہ اقبال پہ بھی اسی بات پہ فتویٰ لگا تھا، وہ کہتے تھے کہ تو بھی تو ہر جائی ہے، ہم شراب پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر حساب کتاب کیا؟ اسی بات پہ اوپر فتویٰ لگا تھا، لیکن انہوں نے پھر جب جواب شکوہ دیا انہوں نے کہا حبل الورید انہی لوگوں کے ہے جنہوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ اب وہ شیطان سوچتا ہے کہ اس مرتبے میں سے کوئی مرتبہ کہیں اس کو مل نہ جائے۔ شیطان کے پاس ہندو فوج ہے، حکم دیتا ہو جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے ورنہ یہ ساری عمر کے لیے چلا گیا۔ اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو۔ وہ آئیں گے تمہیں پریشان کریں گے، باز نہیں آئے، بیمار کریں گے، باز نہیں آئے، پاگل کر کے چلے جائیں گے۔ جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے۔ بے شک وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اللہ، اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا۔ پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے۔ یہ اس کی اجازت ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے کوئی اہل دل ہو۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں۔ جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے۔ لکھتے رہیں، خوبصورت لکھیں، خوش خط لکھیں۔ ایک دن ایسا آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر رب نے چاہا تو جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو، بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے، ایک دفعہ جو آئے گا اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے وہ حضور پاک کے روزے کی حاضری دیتا ہے، اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا اللہ رسول سے تعلق ہے۔ سبحان اللہ، لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ سو رہے ہیں اور کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا؟ بھائی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا۔ دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش کرے۔
اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے، اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا۔ وہ کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو، اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیں، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے۔ صبح اٹھیں، آفس میں جائیں، کاروبار کے لیے جائیں، ذکر خفی کرتے رہیں۔ ذکر خفی اور ہے، ذکر قلبی اور ہے۔ جب تک دل کی دھڑکنوں سے اللہ لامی نہیں ملتا وہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو، آپ دل کو پانی سے کیسے وضو دیں گے؟ سارا دن پانی میں آپ پڑے رہیں، دل میں تو پانی جائے گا نہیں۔ جب وہ دل میں اللہ کا نور جمع ہو جائے گا تو وہ نور دل کو دھو ڈالے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباں دا۔ اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے، وہ زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میرا شاہی، میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ سنا ہوگا آپ نے، یہ کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کچھ بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، سب بزرگوں کے پاس نہیں، کچھ کے پاس، وہ ان کو کہتے کہ یہ دیوار بناؤ، وہ دیوار بناتے، شام کو پھر گرا دیتے، پھر صبح کہتے دیوار بناؤ، شام کو پھر گرا دیتے۔ کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایسا وہ بزرگ کیوں کرتے، اس میں بزرگ کا کیا فائدہ، یا جو دیوار بناتا اس کا کیا فائدہ۔ دیوار بھی بناتے، گراتے بھی، اور ساتھ ساتھ اس کے دل کے اوپر ہاتھ بھی رکھتے، دیکھتے بھی۔ گارا مٹی اٹھاتا، ہانپتا، کامتا، دل کی دھڑکنیں جس وقت ابھرتی، کہتے اب گارا مٹی کو چھوڑ، اب دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملا۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ ہیں حضرت امیر کلار رحمۃ اللہ، جب ان کے پاس 20-25 آدمی جاتے، کہتے چلو کبڈی کھیلیں۔ وہ کہتے ہم تو فیض کے لیے آئے، بولتے ہمارا فیض کبڈی میں ہے۔ بہت سے لوگ واپس چلے جاتے، بہت سے ان کے ساتھ کبڈی کھیلتے۔ کبڈی کھیل رہے تھے، اتنے میں بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ جو بہت بڑے عالم تھے، بڑے دور سے فیض کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ لوگوں سے پوچھا کہاں ہیں، کہ کبڈی کھیل رہے ہیں۔ کہتے ہیں ولی تو کبڈی نہیں کھیلتا، ولی ہو ہی نہیں سکتے۔ واپس جانے لگے، لیکن زمین نے ان کو روک لیا۔ بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیل کے اتنے بڑے ولی بنے۔ اب وہ کبڈی میں کیا راز تھا، کوئی عبادت تو نہیں تھی۔ وہ دوڑتے، ان کو دوڑاتے، خوب دوڑاتے، جب خوب دوڑاتے ان کی دل کی دھڑکنیں ابھرتی، کہتے اب کبڈی کو چھوڑو، ان کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملا۔ تیرا شاہی، میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، میرے تیرے دل کا ماہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ اگر کچھ سامن گیا ہوگا تو وہاں دیکھا ہوگا، وہاں ایک دمال ہے، وہ ایک ناچ کی قسم کا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو اس دربار میں کیوں ہے، یا اس ولی کو ہی نہ مانو۔ اگر اس کو مانتے ہو تو پھر اس کی بات کو حرام کیوں کہتے ہو۔ وہ کلندر پاک خود بھی ناچا کرتے تھے، کیوں ناچتے؟ آدمی اکٹھے ہوتے، کہتے چلو ناچیں، خوب نچاتے ہیں ان کو۔ اس وقت اس ناچ کے چمک دھمک کی اس کا حساب کتاب۔ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں سے بیعت بھی ہوں گے، بیعت اپنی جگہ، فیض اپنی جگہ۔ بیعت وہی رہے، آپ کئی جگہ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت لال شاہ باز قلندر ابراہیم قادری مرمندی سے بیعت تھے، لیکن فیض صدرالدین رحمۃ اللہ سے حاصل کیا، پوری تسلی نہ ہوئی، پھر ملتان چل دے، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا، پھر بھی تسلی پوری نہ ہوئی، پھر دلی چلے گئے، بولی قلندر رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا، مڑ کے آئے، سب کے سردار ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اس وجہ سے اگر کہیں سے بیعت ہے یا نہیں ہے، وہ فیض حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جن کے مرشد ویسے ہی ناقص ہوں گے۔ ہر آدمی کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے۔ جب وہ انگلی سے دل کے اوپر اللہ لکھنے کی کوشش کریں گے
اگر ان کا مرشد کامل ہوا تو وہ ان کی انگلی کے ساتھ نظر آئے گا. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی. اگر ناقص ہوا تو کچھ بھی نہیں. پھر اس وقت اپنے آپ کو آزما لینا، جو بھی تمہاری انگلی کے پاس آ گیا تمہارے دل پہ اللہ لکھ دیا، پھر وہی تمہارا مرشد ہو گیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت پھر وہی تمہارا مرشد. بے شک. شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے، مقصد رب کو پانا کسی طریقے سے بھی حاصل ہو جائے. اگر آپ ہزار مرشدوں کے پا کے رب کو نہیں پہنچ سکتے تو بیکار ہیں. ایک بھوکا ننگا پیاسا اسی سے رب مل جاتا ہے تو وہ ہزار سے بہتر ہے. نعرہ غوثیہ، یا غوث المدد، یا غوث المدد، المدد المدد، یا غوث المدد. بیعت کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اگر کسی ناقص کی بیعت ہو گئی تو جدھر وہ جائے گا ادھر اس کا مال بھی چلا جائے گا. بیعت سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی جوہری بن جائے. اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی نور ہورا خرید کے لے آئیں، مغلوں کے پاس تھا، بڑا فیض ان کو ملا، جب ان سے گیا تو حکومت ہی چلی گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اصل کی جگہ نقل خرید کے لے آئیں گے، گھر میں رکھیں گے، کوئی فیض نہیں ہوگا، آپ کا ایمان ہی ہرے سے اٹھ جائے گا. بہتر تھا کہ آپ 2-4 سال لگا کے جوہری بن جاتے، پھر ہیروں کی تلاش میں نکلتے، پھر جب بھی ملتا اصلی ملتا آپ کا ایمان خراب نہیں ہوتا. اس وقت ضروری ہے کہ پہلے آپ ذاکر بن جائیں. بہت سے ولیوں نے لوگوں کو پہلے ذاکر بنایا ہے، آپ ذاکر بن جائیں. جب آپ کا دل اللہ اللہ میں لگ جائے گا، آپ کسی دربار پہ جائیں گے تو دل زور سے مچلے گا، رکت پیدا ہو جائے گی، آپ سمجھیں گے یہاں کوئی کامل ہے. سبحان اللہ. جب کسی زندہ کامل کے پاس جائیں گے تو دل اسی طرح رکت میں آئے گا، اور جب ناقص کے پاس جائیں گے دل کو خبر ہی نہیں ہوگی. جب سفلی کے پاس جائیں گے وہ دل گھٹے گا، ذکر کم ہو جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے یہ سفلی ہے. اس وقت کہیں جا کے بیعت ہو نا، اس وقت جب بھی ملا تو کامل ہی ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. اب لوگ سوچتے ہیں کہ بیعت ہی کرنی ہے ان کی اولاد سے صحیح، یہ ایک رسم بنا لی ہے. بے شک. لیکن ولایت وراثت نہیں ہے. اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی جو اس سے اعلیٰ ہے. جب نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، یہ بھی داڑھی رکھی ہے، شریعت کے پابند ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بیعت ہی تو کرنی ہے. نہیں، ولی میں اور عابد زید میں فرق ہے. اللہ سبحان اللہ. ولی کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مہربان ہو جائے، خواہ اس کی ریاضت مجاہدے پہ، عبادت پہ، جب بھی اس پہ مہربان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک تجلی ڈالتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈالی تھی. ہو سکتا ہے وہ تجلی کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو جائے، انہیں دو. اس کو شکستہ قبر والا بولتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، وہ مجذوب ہو جائے، ہونے دو. اگر شیشہ عقل بھی نہ ٹوٹا تو پھر اس کو محبوب بولتے ہیں. اب شرط ہے کہ جس کے اوپر ایک دفعہ تجلی پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو روز 360 سے 500 مرتبہ دیکھتا ہے. ایک دفعہ دیکھتا ہے، اس کے ساتھ کبیرہ گناہ جلتے ہیں. اب اس سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کی محفل میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. حضور پاک کے اوپر وہ نظر رحمت ہر وقت پڑتی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک کی صحبت میں بیٹھنے والے بغیر وظیفوں اور چلوں کے ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. جب اصحابہ کہف پہ وہ نظر رحمت پڑھنا شروع ہوئی تو وہاں کوئی شخص نہیں تھا، صرف ایک کتا تھا. وہ کتا ہی حضرت قطمیر بن گیا. وہ ولیوں کی جو بیعت ہوتی ہے، جو نسبت ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ہی گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ان کی اولاد ہے یا پوتے پڑ پوتے، ان کو تو اپنی بھی خبر نہیں، تو دوسروں کے بخشش کا کیسے سامان مہیا کریں گے؟ بیعت ہو تو ولی کی ہو. اگر ولی کی بیعت نہیں ہے تو تمہاری بیعت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر تم کہیں سے بیعت ہو تو ولی نہیں ہے تو بیعت نہیں ہے. بیعت تو ولی کی ہوتی ہے، بے شک. تو وہ ولی نہیں ہے تو بیعت نہیں ہے. بلکہ سگی سلطان بو رحمت اللہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ اگر تو کہیں سے بیعت ہو گیا تو 7 دن تک اس کو آزمانا، اگر تیرا قلب جاری نہ کر سکے تو اس کو بوری میں بند کر کے دریا میں بہانا۔ ولیوں کو یہ پہچان ہوتی ہے کہ 7 دن میں ایک ولی ذات ہوتا ہے، کامل ذات، ایک کامل ممات، ایک کامل حیات۔ اگر آپ کامل حیات کے پاس جائیں گے تو وہ 7 دن کے اندر آپ کا قلب جاری کرے گا۔ اگر کامل ممات کے پاس، جس لوگ کہتے ہیں مجھ پہ کلندر پاک کا ہاتھ ہے، یہ داتا صاحب کا ہاتھ ہے، اگر ایسا مل جائے گا تو وہ 3 دن میں تمہارا قلب جاری کرے گا۔ اور کامل ذات اگر ایسا مل جائے جیسے غوث پاک ہیں، اگر ایسا کوئی مل جائے تو ایک کی نظر سے قلب جاری کرے گا۔ یا غوث المدد، یا غوث المدد، المدد المدد۔ ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے، پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے، کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر بن گیا، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے، کہ کیوں؟ اتنا بڑھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں، جو کافروں کو دیں وہ تم کو دیں تو تمہارے پر کیا کرم ہوا؟ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ واقعی تمہارے اوپر رب کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ۔ 2 4 5 7 دن میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا۔ فس کرو نہیں یس کرو کم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جسے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا، الٹا اس سے وحشت ہوتی ہے، الٹا اس کے مخالف ہو گئے تو تمہارے پر رب کا کوئی کرم نہیں۔ کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا۔ اپنے آپ کو پہچانے کا راز کہ میں کیا ہوں، میرا مرشد کیا ہے اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے، یہی اس میں ذات کی ایک کسوٹی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے ہم آپ سے نہ کوئی نذرانہ مانگ رہے ہیں، نہ آپ کو بیعت کر رہے ہیں۔ ایک فیض تھا وہ حاصل ہوا، ہم کہتے ہیں کہ باقی مسلمان بھائی بھی اس سے مستفیض ہوں۔ اگر یہ اللہ اللہ تمہارے سینے میں چلا گیا تو دعا دے دینا، اگر اللہ اللہ نہ جمع تو جو 5 7 دن محنت کری اس کا ثواب تو مل جائے گا نا۔ پھر تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ جو شخص ذکر کی اجازت لینا چاہتے ہیں بڑے شوق سے آ سکتے ہیں۔ اجازت کے بعد کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ مجھے گھبراہٹ جلال آ گیا ہے، بلکہ ذکر لینے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ میں 24 گھنٹے اللہ کرتا ہوں، مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ ماں سوائے ان لوگوں کے، کیونکہ یہ جلالی ہے، حضور پاک کا اسم مبارک اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور جن کے دلوں میں حضور پاک کی محبت نہیں ہے، وہ حضور پاک سے جو بغض رکھتے ہیں، جو گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اللہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ان کی مسجدوں میں جا کے اللہ کریں، کیونکہ حضور پاک کی محبت اس کو کنٹرول کرتی ہے، وہاں محبت ہی نہیں ہے، پھر کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے مر جائیں گے، مار دیں گے، لیکن یہاں اللہ نہیں کرنے دیں گے۔ ماں سوائے ان لوگوں کے دوسرا کوئی شخص یہ شکایت نہیں کرے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آ گیا ہے۔ اس کے لیے اجازت جو لینا چاہیں ان کو بلاؤ۔